Assalamu alaikum everyone. My name is Rosina Yassin. I'm working as a librarian at GCTW Greater Lahore. Today I'm going to share my review of the inspiring TED Talk, The Power of Vulnerability by Brené Brown. This talk explores a very important part of human life, vulnerability. Brené Brown explains that vulnerability is not a weakness. Instead, it can be a source of courage, connection, creativity, and personal growth. Brené Brown is a researcher and speaker who has spent years studying human emotions, relationships, courage, shame, and vulnerability. In this talk, she shares her research in a simple, honest, and sometimes humorous way. Her message encourages us to stop hiding our imperfections and start accepting ourselves as we are. One of the strongest ideas in this talk is that vulnerability is a natural part of being human. We often think that successful and confident people never feel afraid, uncertain, or embarrassment. But Brown explains that everyone experiences these emotions. The difference is how we respond to them. Vulnerability means allowing ourselves to be seen honestly. It means admitting that we do not have all the answers. It means asking for help when we need it, expressing our feelings, taking risks, trying something new, and accepting that we might fail. Many people try to protect themselves from emotional pain by becoming emotionally distant. They avoid difficult conversations, hide their feelings, or refuse to take risks because they are afraid of rejection or failure. However, Brown explains that when we completely protect ourselves from vulnerability, we also prevent ourselves from experiencing deep relationships, love, belongings, and joy. Another important message of the talk is the connection between vulnerability and courage. We sometimes believe that courage means being fearless, but true courage does not mean having no fear. It means moving forward even when we are afraid. For example, speaking in front of an audience can make us nervous. Applying for a new job can create uncertainty. Starting a business involves the possibility of failure. Telling someone how we truly feel can make us uncomfortable. These situations require vulnerability, but they also require courage. Brown also discussed the importance of authenticity. Authenticity means being honest about who we are instead of consistently trying to become the person others expect us to be. In today's world, people often compare themselves with others. Social media can make us believe that everyone else has a perfect life, a successful career, a happy family, and endless confidence, but we usually see only a small part of other people's lives. The talk reminds us that we do not need to be perfect to be valuable. We can accept our mistakes, weaknesses, and imperfect, imperfections while still recognizing our strength and abilities. Another powerful lesson is about connection. Human beings need meaningful relationships. We want to feel accepted, understood, and valued, but genuine connection requires openness. If we always pretending to be perfect, people may see our image, but they may not truly know us. When we become more honest and open, we create opportunities for deeper relationships. Brown also connects vulnerability with shame. Shame tells us that something is wrong with who we are. It can make us believe that we are not good enough, attractive enough, intelligent enough, successful enough, or worthy enough. The important lesson is that we should not allow shame to define us. Everyone makes mistakes, everyone experiences disappointments, everyone has moments of insecurity. Instead of hiding these experiences, we can learn from them and develop greater self understanding. I particularly appreciate the way Brené Brown presents her message. He does not present vulnerability as something theoretical. She shares personal experiences and moments of discomfort, which makes her message relatable and authentic.
Her humor also makes a serious topic easier to understand. She shows that even researchers and successful people struggle with the same emotion that ordinary people experience. The talk also has an important message for leadership and education. A good leader does not always have to appear perfect. A strong leader can say, I made a mistake, I need help, or I don't know the answer. Similarly, a teacher can create a better learning environment by allowing students to ask questions, make mistakes, and express their ideas without fear. Vulnerability can therefore create an environment where people feel safe to learn, communicate, and grow. Another lesson I take from this talk is that we should not confuse vulnerability with oversharing. Being vulnerable does not mean telling everyone everything about our private lives. It means being genuine and emotionally honest in appropriate situations. Vulnerability should also be combined with wisdom, boundaries, and self respect. Overall, the power of vulnerability is a powerful reminder that our imperfections do not make us weak, they make us human. The talk encourages us to accept ourselves, build meaningful relationships, face uncertainty, and have the courage to be authentic. My biggest takeaway is simple. We cannot experience a truly meaningful life while consistently hiding from vulnerability. If we want deeper relationships, we must be willing to open our hearts. If we want to learn, we must respect that we can make mistakes. If we want to grow, we must be willing to step outside our comfort zone. In conclusion, Brené Brown's talks teach us that vulnerability is not the opposite of courage. Vulnerability is one of the places where courage begins. Let us not be afraid of being imperfect. Let us have the courage to be honest, to learn from our mistakes, to ask for help, to express our feelings, and to accept ourselves. Thank you everyone for listening. Let us remember being vulnerable does not make us weaker. It can make us more courageous, connected, authentic, and human. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुजीना यासीन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रिटर्न रोड में एज अ लाइब्रेरियन अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। आज मैं ब्राउन ब्राउन की मशहूर टेड टॉक द पावर ऑफ वर्नरेबिलिटी यानी कमज़ोरी या जज्बाती हसासियत की ताकत के बारे में अपने ख्यालात और रिव्यू पेश करना चाहती हूँ। ब्रेने ब्राउन की एक नहायत मुतासरकुन सबक आमोज़ गुफ्तगू है जिसमें जज्बात, खौफ, शर्मिंदगी, ताल्लुकात, हिम्मत और ख़ुद को कबूल करने के बारे में वो बात करती हैं। इस गुफ्तगू का बुनियादी पैगाम ये है कि हम अपनी कमज़ोरियों, जज्बात और वल्नरेबिलिटी से अदम तहफ़्फ़ुज़ को तस्लीम करना कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। हम अक्सर ये समझते हैं कि एक मजबूत इंसान वो होता है जो कभी खौफज़दा ना हो, कभी परेशान ना हो और कभी अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर ना करे। ब्रेने ब्राउन इस सोच को बदलने की कोशिश करती है। वो बताती हैं कि हर इंसान के अंदर खौफ, गैर यकीनी और नाकामी का एहसास मौजूद होता है। असल ताकत ये है कि हम उन एहसास से भागने के बजाय उन्हें समझें और कबूल करें। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हम हर शख्स के सामने अपनी ज़ाती ज़िंदगी की तमाम बातें बयान करें। इसका मतलब ये है कि हम मुनासिब मौका पर अपने जज्बात के बारे में ईमानदार हों, अपनी गलतियों को तस्लीम करें, ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगें और कबूल करें कि हम मुकम्मल और बेऐब इंसान नहीं हैं। इस टेड टॉक का एक अहम पहलू खुद को कबूल करना है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में दूसरों को खुश करने की कोशिश में करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हम कैसे देखेंगे, हमें कैसे देखेंगे, हमारी कामयाबी और नाकामी के बारे में क्या सोचेंगे। इस वजह से हम अपनी असल शख्सियत को छुपाने लगते हैं। ब्रेने ब्राउन हमें याद दिलाती है कि हमें हर वक्त दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी हकीकत को कबूल करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी खामियां और गलतियां हमारी पूरी शख्सियत की तारीफ नहीं करती। हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नाकाम इंसान हैं। हम सीख सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं और दोबारा कोशिश कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी
کا اس گفتگو کا ایک اہم پیغام ہمت اور بہادری بھی ہے۔ ہمت کا اور بہادری کا مطلب خوف کا نہ ہونا ہے، لیکن حقیقی بہادری یہ ہے کہ خوف موجود ہونے کے باوجود ہم آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں۔ مثلاً اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈرتا ہے لیکن پھر بھی اپنی بات اعتماد سے پیش کرتا ہے تو یہ ہمت ہے، اور اگر کوئی شخص ناکامی کے خوف کے باوجود نیا کام شروع کرتا ہے تو یہ بھی ہمت ہے۔ ولنریبلٹی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر ہم کسی سے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ کرج ہے، اور کرج کے بغیر ولنریبلٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ برانے براؤن ہمیں بتاتی ہیں کہ حقیقی تعلقات جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بہت ہی کی پوائنٹ ہے، کیونکہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں، قبول کریں، ہماری قدر کریں، لیکن اگر ہم ہر وقت اپنے آپ کو ایک مکمل اور بے عیب شخصیت کے طور پر پیش کریں گے تو لوگ ہماری اصل شخصیت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ جب ہم مناسب حد تک اپنے جذبات اور حقیقت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو تعلقات میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ اعتماد مضبوط اور بامعنی تعلق کی بنیاد بنتا ہے۔ اس گفتگو میں شرمندگی اور احساس کمتری کا موضوع بھی بہت اہم ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے بارے میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کافی اچھے نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم دوسروں جتنے کامیاب نہیں، ذہین نہیں، خوبصورت نہیں یا قابل نہیں۔ یہ خیالات ہمارے اعتماد کو کم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں مشکلات اور ناکامیوں سے گزرتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی ظاہری کامیابی دیکھ کر اپنی زندگی کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آج کے دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ مسئلہ مزید بڑھ گیا ہے۔ ہم دوسروں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں لیکن ان کی مشکلات نہیں دیکھتے۔ ہم ان کی خوشی دیکھتے ہیں لیکن ان کے اندر چھپے ہوئے خوف اور پریشانیوں سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی زندگی سے کرنے کے بجائے انہیں اپنی ترقی پر توجہ دینی چاہیے۔ اس ٹیڈ ٹاک کا اہم سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں حقیقی اور اپنی سچی شخصیت کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت یہ دکھانے کی ضرورت نہیں کہ ہماری زندگی بالکل بہترین ہے۔ ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی مشکلات ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہمیں کبھی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں کمزور نہیں بناتی بلکہ ہمیں انسان بناتی ہے۔ یہ پیغام تعلیم اور قیادت کے میدان میں بھی بہت اہم ہے۔ ایک اچھا استاد یہ نہیں سمجھتا کہ اسے ہر سوال کا جواب لازماً معلوم ہونا چاہیے۔ وہ طلبہ کے سامنے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں، لیکن ہم مل کر اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اچھا لیڈر اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے نہیں ڈرتا، وہ ضرورت پڑنے پر دوسروں سے مدد لیتا ہے اور اپنی ٹیم کے سامنے حقیقی اور ایماندار رہتا ہے۔ ایسا رویہ لوگوں کے درمیان اعتماد پیدا کرتا ہے۔ برانے براؤن کی اس ٹیڈ ٹاک کا سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے اس نظریے ولنریبلٹی کے نظریے کو ایک نظریے کے طور پہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی زندگی کے تجربات کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ ان کی گفتگو میں مزاح بھی شامل ہے، جذبات بھی ہیں اور گہری حقیقت بھی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا پیغام عام انسان کے لیے آسانی سے قابل فہم بن جاتا ہے۔ اس گفتگو سے میرا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں کامل انسان بننے کی کوشش کرنے کے بجائے حقیقی انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ضرورت کے وقت مدد مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے جذبات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے ساتھ حقیقی تعلق قائم کرنے کے لیے اعتماد اور ایمانداری پیدا کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں خود کو قبول کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ولنریبلٹی ایک کمزوری نہیں بلکہ ہمت کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کو قبول کرتے ہیں تو ہم خود کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ جب ہم اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے سامنے حقیقی ہوتے ہیں تو ہمارے تعلقات مضبوط ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنی خامیوں کو قبول کرتے ہیں تو ہم زندگی کو زیادہ مثبت اور متوازن انداز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ برانے براؤن کی گفتگو کا ہمیں خوبصورت پیغام دیتی ہے، یعنی ہم اپنی کمزوری سے مت بھاگیں، انہیں سمجھیں، اپنی غلطیوں سے شرمندہ نہ ہوں، ان سے سیکھیں اور اپنی حقیقت کو چھپانے کے بجائے اسے اعتماد کے ساتھ قبول کریں، کیونکہ ہمیں کبھی کبھی ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری وہی کمزوری ہوتی ہے جس سے ہم دنیا سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔